صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن انت الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم لا تتم الصالحات الا بنعمته وهو المستعان والمعین برحمته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يفوز فائز إلا بمنه وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعباده لطيف خبير. أما بعد، آج بہت ساری بہنیں شکوہ کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ باجی بتائیے میرا دل جو ہے وہ بہت سخت ہے، ہم کو رونا نہیں آتا جب ہم ذکر اللہ سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سنتے ہیں تو رونا نہیں آتا، اور قبر بھی ہم کو یاد نہیں آتی، موت بھی ہم کو، مرنا بھی ہم کو یاد نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو سرسری طور پر یاد آتا ہے، موت سرسری طور پر یاد آتی ہے اور ہم اس کو بالکل ٹال جاتے ہیں، یعنی ہمارا دل جو ہے سخت ہے. تو کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے ہمارا دل جو ہے نرم ہو جائے. تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، علماؤں نے 3 چیزیں بتائی ہیں جن کے دل پتھر ہیں، اگر وہ اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کو یاد رکھیں. نمبر 1، جن گناہوں میں وہ منہمک ہوں، جو گناہ وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان کو فوراً چھوڑ دیں، اور ان کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ دینی مجالسوں میں جایا کریں، تبلیغ میں بیٹھا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سنا کریں، قرآن مجید کو تفسیر سے تدبر کے ساتھ پڑھا کریں. نمبر 2، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں، وہ موت جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، اور بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے. اس موت کو اٹھتے بیٹھتے یاد رکھیں. اور یہ موت اس وقت یاد آتی ہے جب ہم اپنے فوت ہوئےوں کو یاد کریں، جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، جو کل ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہمارے ساتھ ہنستے اور مسکراتے تھے، جو ہمارے اپنے قریبی تھے، اپنے پڑوسی تھے، اپنے رشتہ دار تھے، دادا دادی، چاچا چاچی، یا پھر خالہ یا ماموں، جن کے ساتھ ہم محفلیں جمایا کرتے تھے، اور جن کے جو فوت ہو گئے ہیں
ان کو یاد کریں کہ جب ایک وہ چلے گئے تو ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ نمبر 3، جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو، یعنی جن لوگوں کی موت نزدیک ہو، سکرات میں مبتلا ہوں اور زبان ان کی اینٹ رہی ہو، حلق خشک ہو رہا ہو، مرنے کے بالکل نزدیک ہوں، ان کے پاس پتھر دل لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ جب انسان ایسے بے قابو اور تڑپنے والے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جن کی موت نزدیک ہے تو اس کی حالت دیکھ کر اچھے سے اچھے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الخبر کالمعاینہ ان اللہ عز وجل اخبر موسیٰ بما صنع قومه في العجل فلم يلق الالواح فلما عاین ما صنعوا القى الالواح فانکسرت۔ مسند احمد۔ فرمایا کسی خبر کا سننا اس کو دیکھنے کی مانند نہیں ہوتا۔ کوئی خبر ہم کو آ کر بتاتا ہے اور کوئی خبر سناتا ہے تو وہ دیکھنے کی مانند نہیں ہوتی کہ جتنا انسان پر دیکھنے سے اثر ہوتا ہے وہ خبر سننے سے اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے بارے میں خبر دی کہ ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی تھیں، انہوں نے اپنی تختیاں پھینکی نہیں اس خبر کو سننے کے بعد کہ ان کی قوم جو ہے بچڑے کو پوجنے لگی ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو تختیاں لی ہوئی تھیں ان کو پھینکا نہیں، لیکن جب انہوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی ان کی قوم جو ہے بچڑے کو پوج رہی ہے، تو ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے غصے سے تختیاں جو تھیں، جو ہاتھ میں تختیاں تھیں، ان کو پھینک دیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی تھیں انہوں نے غصے میں آ کر پھینک دیا، اور جب پھینکی وہ تختیاں تو وہ ٹوٹ گئیں۔ مطلب ہوا جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو انہیں دیکھنا، قبروں پر جانا اور میت کو غسل دینے، کفن پہنانے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا محض خبریں سننے کی بنسبت زیادہ مؤثر اور عبرتناک ہوتا ہے۔ کسی کی موت کا وقت نزدیک ہے، اس وقت ان کے پاس بیٹھیے، یا پھر قبرستان میں جائیں، مرد حضرات قبروں پر جائیں، اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو غسل دیں، غسل دیتے ہوئے وقت اس کے پاس کھڑے ہوں، کفن پہناتے وقت اس کے پاس کھڑے ہوں، اور نماز جنازہ پڑھیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین، جب اس کو دفن کرنے کے لیے جائیں تو لوگوں کے ساتھ قبرستان میں جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے قبر کھودی گئی اور کیسے اس کو میت کو قبر میں ڈالا گیا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی۔ تو یہ دیکھنا جو ہے اتنا مؤثر ہوتا ہے اور عبرتناک ہوتا ہے کہ اس نے انسان کا دل اس سے نرم ہو جاتا ہے، اور اپنی موت جو ہے وہ آدمی یاد کرنے لگتا ہے۔ موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ کسی مردے کو نہلانے کے لیے جب آپ اس کے ساتھ اپنے کسی بھائی کو یا جو فوت ہوا ہے رشتہ دار، اگر آپ اس کے کفن دفن کے وقت اور اس کے غسل کے وقت اگر آپ اندر چلے جائیں ان کے ساتھ تو رات کو نیند نہیں آتی، اور وہ یاد رہتا ہے اور اپنی موت بھی یاد رہتی ہے، اور وہ خوف سے رات کو کانپتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک انسان کو بہت
خطرناک سفر طے کرنا ہو تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر وقت اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اور تیاریاں کرتا رہتا ہے کہ میں کیسے جاؤں گا اور یہ کس طریقے سے مجھ پر آسان ہوگا سفر، اور میں نے اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں، اور ہر ممکن حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے کی تک و دو میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ بالکل میری ماں اور بہنوں، اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریک کوٹھری کہ جہاں پر کوئی دوست کام نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی رشتہ دار ساتھ جائے گا، نہ ہی دوست و احباب، بہن بھائی، یا شوہر کے ساتھ بیوی، یا ماں باپ کے ساتھ اولاد، یا اولاد کے ساتھ ماں باپ جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نامہ اعمال جانے۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایسے پرخطر سفر سے آخر ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ تو بظاہر اس کے دو اسباب ہیں۔ موت کا تصور ہم کو کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم غفلت سے کیوں نہیں نکلتے؟ ہم کیوں غافل ہیں؟ اور اس سفر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے دو اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت۔ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، موت کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی طرح ہمیں بھی اس کو الوداع کہنا ہے۔ لیکن صد افسوس، ہمارے سامنے تو ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے جس کو پورا کرنا ہمارا مقصد حیات ہوتا ہے، اور جب تک ان میں سے چند خواہشات ہماری پوری ہوتی ہیں اس وقت تک زندگی کا بڑا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور ابھی ہماری خواہشات اور زیادہ جنم لے رہی ہوتی ہیں، اور ابھی بہت ساری خواہشات نامکمل ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آ جاتا ہے، اور فرشتہ آ کر دروازے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی حلق کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے روح نکالنے کے لیے، حلق کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے روح نکالنے کے لیے۔ پھر انسان سوائے پچھتاوے اور افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يزال قلب الكبیر شابا فی اثنتین، فی حب الدنیا وطول الامل۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان، بڑی عمر کا انسان، بوڑھے انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نمبر ایک، حب الدنیا، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، رواہ البخاری۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان، حب المال وطول العمر۔ ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے ابن آدم کی عمر بڑی ہوتی جاتی ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی زندگی کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ رواہ البخاری۔
سبحان اللہ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ دونوں حدیثیں آپ نے سنی. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے آج سے 400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 2 چیزوں کی محبت ہوگی بڑی عمر کے آدمیوں تک، حتیٰ کہ بوڑھے ہو رہے ہوں گے لیکن 2 چیزوں کی محبت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات کتنی صحیح ثابت ہو رہی ہے. آج ہم سب کا یہی حال ہے، آج ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو. میں مرنا بالکل نہیں چاہتی. جتنا بھی بوڑھا ہوگا موت کا نام اس کے سامنے لے لیجئے، فوراً ہی کہتا ہے کہ میں ابھی کہاں بوڑھا ہوا ہوں، نہیں میں نے نہیں مرنا. اللہ، ہر کوئی چاہتا ہے میری عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے اور میں بھی اور زیادہ جینا چاہتا ہوں. اور دوسری محبت جو ہے مال کی محبت. اللہ اکبر. آج ہم سب کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے. جس کے پاس ایک بنگلہ ہے وہ دوسرا بنگلہ چاہتا ہے، جس کے پاس ایک کوٹھی ہے وہ دوسری کوٹھی چاہتے ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتا ہی جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. حالانکہ ابن آدم ذرا سا سوچے تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی موت نے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، ایک مربع بنایا، پھر اس کے عین درمیان میں ایک اور لکیر کھینچی. چورس آپ نے بنایا مربع جیسے، اور اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی جو ایک جانب سے باہر کو جا رہی تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی. پھر ارشاد فرمایا هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. بخاری. آپ نے فرمایا یہ درمیانی لکیر انسان ہے اور یہ جو مربع لکیر ہے نا اس کی موت ہے. یہ جو مربع لکیر ہے اس کی موت ہے، جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اور جو بیچ میں لکیر بنائی ہے یہ انسان ہے، اور یہ جو لکیر باہر کو نکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں. جو لمبی لمبی امیدیں باندھ کر انسان بیٹھتا ہے یہ اس کی امیدیں ہیں. اور یہ جو درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی ہمیشہ کی پریشانیاں ہیں جو اس کو ہر وقت آتی رہتی ہیں. اگر وہ ایک پریشانی سے بچ جاتا ہے تو اس کو دوسری دبوچ لیتی ہے، دوسری سے بچتا ہے تو تیسری اس کو آن کر دبوچ لیتی ہے اور آ جاتی ہے. لہٰذا میری محترم ماؤں اور بہنوں، موت سے غافل ہونے کے بجائے ہم کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں یوں رہنا چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. بخاری. رواہ البخاری. جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیجیے. آج شام ہوتی ہے، ہم صبح کے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں، ناشتہ کیا کرنا ہے، صبح کہاں جانا ہے، یہ پورے پلان بنا لیتے ہیں. یہاں پر یہ صحابی کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو.
اور یہی دل میں رکھو کہ صبح ہوئی ہے، پتہ نہیں شام بھی میری زندگی میں، میری حیات میں لکھی ہے یا نہیں، میں شام دیکھ سکوں گی یا نہیں، یا میں صبح دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ اور فرمائے تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے۔ تندرستی کی حالت میں تہجد ہیں، نوافل ہیں، صدقہ خیرات ہے، اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، اتنا کر لو کہ یہ بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے۔ انسان تندرستی کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تہجد انسان پڑھتا رہتا ہے اور نوافل پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے اچانک تو اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کا کام کرے یا تہجد پڑھے یا نوافل پڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہہ دیتا ہے کہ اے میرے فرشتے، یہ اپنی تندرستی کی حالت میں اتنے نوافل پڑھتا تھا اور تہجد گزار تھا، اب بیمار ہے، مجبور ہے، لاغر ہے، ضعیف ہو گیا ہے، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس کا اجر وہی لکھ لو جو پہلے لکھتے تھے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخشوں۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد وغیرہ میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ حدیث صحیح للالبانی۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا: یا ابن آدم اعمل کأنک تری اللہ وعد نفسک مع الموتى وإیاک ودعوة المظلوم۔ اے ابن آدم، تم عمل یوں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو اس طرح عمل کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو فوت ہو میں، مرے ہوئے لوگوں میں شمار کرو، موت آئے ہوئے میں شمار کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جہاں تک موت سے غفلت کا دوسرا سبب، یہ تو تھا جو فرمائے کہ انسان غفلت میں کیوں ہے، کیوں نہیں موت یاد آتی اور کیوں موت کا تصور نہیں کرتا، تو اس کی فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں، ایک تو دنیا کی محبت ہے اور دوسری جہالت۔ تو یہ جو دوسرا سبب ہے یعنی جہالت، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آتی ہے، اور یہی سمجھ کر وہ موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کریں، بزرگوں کی، اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی، بزرگ لوگوں کی گنتی کریں تو شاید وہ 10 سے بھی کم ہوں، 10 سے بھی کم ہوں، بہت تھوڑے ہوں۔ اکثر آج کل دیکھ رہے ہیں فجأہ موتیں ہو رہی ہیں اور جوان ہی جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، جبکہ کئی لوگ اپنی تندرستی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موت تو بیماری کی حالت میں آتی ہے، موت تو ایکسیڈنٹ سے آئے گی، موت تو جب بیمار ہوں گا پھر آئے گی، ابھی تو میں صحت مند ہوں، کیسے مر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج ہم سب کا بھی یہی گمان ہوتا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کیسے مر گیا، کل تو اتنا اچھے خاصے تھے، بات چیت کر رہے تھے، کیسے مر گئے۔ جی ہاں، موت یہ نہیں دیکھتی، موت صرف بیمار کو نہیں آتی، موت صرف ایکسیڈنٹ سے ہی نہیں آتی، موت ایک دم اچانک صحت مند انسان کو آن کر دبوچ لیتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو، ملک الموت کو حکم کرتے ہیں جاؤ فلاں کی روح نکال لو، تو فرشتہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ وہ تو جوان کڑیل آدمی ہے، وہ تو اتنے بچوں کا باپ ہے،
وہ تو اتنے بچوں کی ماں ہے، اس کے پیچھے بچے جو ہیں روتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، یتیم ہو جائیں گے، مسکین ہو جائیں گے؟ نہیں، ملک الموت کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے لبوں کو کھولے۔ جیسے اللہ حکم کرتا ہے فرشتہ جا کر روح نکال لیتا ہے۔ آج ہم اگر اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صحت مند ہونے کے باوجود اچانک اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ایسی اچانک موت مجھ پر اور آپ پر نہیں آ سکتی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے کر میری اور آپ کی روح نہیں نکلوا سکتا؟ بالکل نکلوا سکتا ہے۔ اس لیے آئیے غفلت کو چھوڑیے، اور جن کے دل سخت ہیں ان کو چاہیے کہ ان تین چیزوں پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں۔ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اگر دل نرم کرنا ہے تو دینی مجالس میں بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سنیں، قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور ہر روز پڑھیں، چاہے تھوڑی سی پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، لیکن قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور جہاں بھی دینی مجلس ہوتی ہے، دینی حلقہ لگتا ہے، وہاں پر جا کر تبلیغ اور واعظ سنیے۔ اور دوسری چیز، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجیے۔ اور یہ موت جو ہے یاد ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنے پیاروں کو یاد کریں گے، قبرستان میں جائیں گے، اپنے فوت ہوئے کو یاد کریں گے، اور جس کے گھر میں میت ہوئی ہے ان کے گھر جائیں گے، غسل میں ان کا ساتھ دیں گے، میت کو غسل دینے میں ان کا ساتھ دیں گے، اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر مرد حضرات نماز جنازہ کے ساتھ قبرستان جائیں گے اور اس کی تدفین کو، اس کے دفن کرنے کا حال جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اس سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے۔ فرمایا موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اور نمبر 3، جن کی موت کا قریب ہو، جس کو سکرات لگی ہوئی ہو، جو مرنے کے بالکل نزدیک آ گیا ہو اور بیمار ہو اور دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی روح جو ہے اٹک رہی ہے، تو اس کے پاس بیٹھیں اور اس کی سکرات کو دیکھیں اور اس کے آخری وقت کو دیکھیں، تو اس سے بھی پتھر دل جو ہیں نرم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی موتوں کو آسان کرے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور ہم کو موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کو یاد کرنا بھی میری بہنوں عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو ضرور موت کو یاد کیا کیجیے۔ رات کی تنہائی میں 5 منٹ بیٹھ کر اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد کیجیے کہ اللہ میری موت کیسے آئے گی، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ یا رب اللہم اجعل آخر کلامنا من الدنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں جب موت آئے تو آخری کلام، آخری بات ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلوا دینا اپنی رحمت اور برکت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔